دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ الحمدللہ الحمدللہ تعالی وصلی علی رسول اللہ تعالی وصلی علی خلیفۃ اللہ تعالی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دانشوران قوم و نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے تمام حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھے۔ پروردگار عالم کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم سب اس ہستی عظیم کی سیرت کے جلسے میں شامل ہے جو دنیا کی تمام محفلوں سے افضل ہے۔ وہ ہستی مبارک ہے، تمام کائنات میں افضل ترین ہے، میرے اور آپ کے آقا، تاجدار عرب و عجم، نبیوں کے سردار، سرکار دو عالم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام ہو خاتمین علیہ السلام اور سیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر۔ معزز بھائیوں، بندہ یونس آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہے عرس مبارک جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جلسے کا آغاز کرتے ہوئے اب بندہ اللہ تعالیٰ کا لارہ کلام سماعت کرنے کے لیے اس شعر سے گزارش کرتا ہے، سید شاہ ابراہیم صاحب سے وہ آئے اور قرات کلام پاک پیش کرے۔ اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، رتبوں میں سب سے بالا بھی تو، عرفہ بھی تو، اعلیٰ بھی تو۔ عالی جناب سید شاہ ابراہیم صاحب۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تهتدون، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَإِذْ آتَيْنَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا
نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود مراد الحكيم. سبحان اللہ، کیا ہی خوب تلاوت فرمائی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو تا قیامت باقی رہنے والی، اور نہ اس میں کوئی عیب ہے اور نہ ہوگا، جو ہدایت دکھانے والی ہے۔ الحمدللہ۔ عزیزان محترم، اب رب کائنات کی حمد و ثنا سماعت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس شعر سے کمسین پھول سیدہ نوح مہدی کو وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ مالک تیری رحمت سے کیا کیا نظر آتا ہے، جو کام نہ بنتا ہو بنتا نظر آتا ہے۔ ایمان اگر ہو تو پیاسا بھی لگے دریا، ایمان اگر ہو تو پیاسا بھی لگے دریا، ایمان بنا دریا پیاسا نظر آتا ہے۔ تو کیسا مصور ہے یہ کیسا کرشمہ ہے، تو کیسا مصور ہے یہ کیسا کرشمہ ہے، پانی میں مجھے اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ پیاری بیٹی سید نوح مہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرے دو کرم مولا کرے دو کرم، ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم، کرے دو کرم مولا کرے دو کرم، ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم، بکھرے ہوئے شرم سارے ہیں ہم، رحمت کے طلب دار ہے ہم، واسطہ نبی کا بولا رکھ لو برم، کرے دو کرم مولا کرے دو کرم، ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم، کرے دو کرم مولا کرے دو کرم، ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم، دینے والا تو بڑا ہے ہم تجھی سے مانگتے ہیں، کرتا ہے تو ہی عطا، مشکلوں کے خوشحالی ہم سے دے ہمیں رہائی، اتنی سی ہے التجا، بکھرے ہوئے شرم سارے ہیں ہم، رحمت کے طلب دار ہے ہم، واسطہ نبی کا بولا رکھ لو برم، کرے دو کرم مولا کرے دو کرم، ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم، کرے دو کرم مولا کرے دو کرم، ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی سیدہ نوح مہدی دختر جناب جلال بھائی صاحب۔ اللہ سے دعا ہے اس معصوم پھول سیرت و صورت کو اللہ اپنے نور سے بھر دے۔ عزیز دوستوں، جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کرنے کے لیے
میں اس شعر سے دعوت دیتا ہوں ہمارے قومی بھائی جو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قوم کے ہر کام سے جڑے رہیں اور اپنا قیمتی وقت دینی محفلوں میں دیتے رہیں. میری مراد عالی جناب سید منور نظامی صاحب سے ہے. وہ آئے اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے. یہ کہہ دو اگر پوچھے ملا کیا، یہ کہہ دو اگر کوئی پوچھے ملا کیا، ہم ان کے ہے ہمارا پوچھنا کیا. انہیں چھوڑے تو خدا سے چھوٹ جائے، انہیں چھوڑے تو خدا سے چھوٹ جائے، ہے دامن آپ کا رب سے جدا کیا. کہ ہر ایک چہرہ یہاں منور لگ رہا ہے، کیا سبھی نے نام آقا کا لیا ہے. عالی جناب سید منور نظامی صاحب. سبحان اللہ. شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. گلشن ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل. اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ، یہ نور وہ ہے جس کا طرفدار ہے خدا. ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. آیا ہے راہ راست دکھانے کے واسطے، بندوں کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے، کو ان کے رب سے ملانے کے واسطے. بنیاد بت کاندوں کی گرانے کے واسطے، رسم و رواج کفر مٹانے کے واسطے. انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا، یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا. انسان کو بندگی کا سلیقہ سکھائے گا، یہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا. ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. گفتار لا جواب ہے کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا یتیموں کا دستگیر. حلقائے باغوش اس کے ہیں کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر. بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا. بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ اپنے دشمنوں کو گلے سے لگائے گا. پیغام حق یہ سارے جہاں کو سنائے گا، کینہ زدوں کو رش کے گلستہ بنائے گا. ہر گام رحمتوں کے خزانے لٹائے گا، انسان کو یہ در سے اخوت سکھائے گا. دے گا کچھ اس طرح سے پیغام دوستی، ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی. دے گا کچھ اس ادا سے
پیغام دوستی ذہنوں سے دور کر دے گا صدیوں کی دشمنی. یہ صاحب جمال ہے یہ صاحب کمال، خوش دل ہے خوش پسند ہے خوش خلق خوش خصال، خلاق دو جہاں کی ہے تخلیق بے مثال، ممکن نہیں ہے اس کو کسی دور میں زوال، روشن کرے گا رشد و ہدایت کے وہ دیے، بن جائیں گے سبق جو ہر دور کے لیے، روشن کرے گا رشد و ہدایت کے وہ دیے، بن جائیں گے سبق جو ہر دور کے لیے، بے شک یہی ہے باعث تخلیق کائنات، چمکے گا اس کے حسن سے ہر گوشے حیات، راسک ہے اس کا قول تو سچی ہے ہر ایک بات، دل میں ہے اس کے رحم تو نظر میں التفات، اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے، اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہ آفتاب ہے، آیا ہے مفلسوں کی حمایت لیے ہوئے، مظلوموں بے کسوں کی محبت لیے ہوئے، اہل گناہ کے حق میں شفاعت لیے ہوئے، سارے جہان کے لیے رحمت لیے ہوئے، ہوگا اس کی ذات پر قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول، ہوگا اسی کی ذات پر قرآن کا نزول، وہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، گلشن ہرے بھرے ہے اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل. سماعت کا شکریہ، جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، میرے آقا کی شان ہے اعلیٰ، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. کیا بات، عالی جناب سید نظامی صاحب. دوستوں اور ساتھیوں، اب جلسے کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس شعر سے دعوت دینا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائی جناب سید معروف شکیب بخاری صاحب کو کہ وہ اپنی تقریر پیش کرے. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، انہی کے پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، انہی کے تجلی ہے ان چاند ستاروں میں. عالی جناب سید معروف شکیب صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تمام مہدویہ کمیونٹی سڈنی انکارپوریٹڈ کو بندے کی طرف سے سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پر مسرت موقع پہ آپ تمام کے سامنے بندے کے والد سید حسین بخاری صاحب سید کی تحریر کردہ مذہب اسلام اور ہماری وابستگی بحیثیت مہدوی پر میں اپنی گفتگو کروں گا. آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں انسان اپنی مصروف ترین زندگی میں جکڑا ہوا ہے،
وہیں پر وہ کئی مسائل میں بھی ایسے ماحول میں کسی انسان کو اپنے مذہب پر کس طرح کاربند رہنا چاہیے یہ انہی ہوتا ہے جس مذہب سے وہ وابستہ ہے۔ قوموں کی زندگی میں ان کا عقیدہ تو ان کا اپنا مذہبی ہوتا ہے اور اسی مذہب سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ دیگر مذاہب سے ہٹ کر میں صرف مذہب اسلام پر اپنی گفتگو بحیثیت مذہبی کروں گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ یہ ایک خدا کو جاننے اور ماننے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ سچا اور پکا مذہب ہے جو درس و تدریس کے علاوہ بھائی چارگی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ غرض کہ اسلام ایک دینی فطرت ہے، اس میں کسی بھی غیر حق کے نظریے کو قائم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بخوبی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی پیغمبروں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ انہیں غیر اللہ کی عبادت سے رکا کر اسلام لانے کی کوشش بھی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قوم میں ان کے اپنے پیغمبروں کی نہ صرف مخالفت ہوتی تھی بلکہ بے انتہا ستا کر حد درجے تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ اسی طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیارے رسول ہے، سارے نبیوں میں افضل ہے، رحمت للعالمین ہے، انہوں نے جب اسلام کو پیش کیا تو سب سے پہلے ان کے اپنے قبیلے کے لوگ مخالفت میں اتر آئے۔ بعد ازاں دیگر عرب قبائل بھی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا تکلیف پہنچانے لگے۔ حالانکہ عالم عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے اور امانتیں رکھواتے تھے، پھر بھی مخالفین کی جانب سے انہیں ستایا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ انہیں جادوگر بھی کہا گیا۔ اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ تمام کفاران عرب کا سہل انداز میں مقابلہ کرتے ہوئے مذہب اسلام کو بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے کردار کے ذریعے پیش کرتے ہوئے بلندی پر پہنچا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عالم عرب میں اسلامی مملکتیں قائم ہو گئیں۔ یہ بات اظہر و من الشمس ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اسلامی ہی تھی جس کے سبب دنیا کے بیشتر حصوں پر اسلامی مملکتیں وجود میں آئی ہیں، جو انصاف پر مبنی تھی، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہی کہا جائے گا، مگر بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جیسا کہ مخالفین اسلام کہتے آ رہے ہیں، جو کہ یہ ان کی سوچی سمجھی شرارت ہے۔ اگر وہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر مطالعہ کرتے تو ایسا نہیں کہتے۔ سامعین کرام، اب میں آپ کو اس نقطے پر آتا ہوں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کے اس پرآشوب دور میں انسان مصروف تو ہے مگر وہ کئی مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر آج کے مسلمان پر عبادتوں کی پابندی کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی ڈال دی جائے کہ جناب ایک تو مذہب اسلام کو مزید فروغ دینے کے لیے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، دوسرا اپنی خود کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عام مسلمان کے لیے بھی اصلاحی اقدامات کرتے ہوئے انسان کو غیر اللہ کی عبادتوں سے روکنا ہے، تو کیا آج یہ کام بڑی سرعت و دلچسپی کے ساتھ ہوگا؟ کیا اس راہ میں پیش آنے والی تکالیف اور مصیبتوں کا مقابلہ ہو سکے گا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر بات انتہائی غور و فکر کی اس لیے ہے کہ آج باطل قوتوں کی جانب سے مذہب اسلام پر رکیک حملے ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کام آج کے مسلمان کے لیے تو بلکہ مشکل ضرور ہے، لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ ہم کو تو مذہب اسلام بغیر کسی جدوجہد کے آسانی سے مل گیا، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھیں مسلمان اور وہ بھی مہدوی گھرانے میں کھولے ہیں، جو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ پھر قربان جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام پر کہ جنہوں نے اسلام کو عام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
اسلام کی دعوت کو نہ صرف اپنے کردار کے ذریعے پیش کیا بلکہ اس کو فروغ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، صعوبتیں برداشت کی، منکران اسلام سے جنگیں لڑی، یہاں تک کہ جام شہادت بھی نوش کیا، مگر انہوں نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کے واقعات ہماری کتابوں میں محفوظ ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین اکرام، غور کیجئے، اگر وہ ذی احترام شخصیتیں مذہبی بیزارگی میں گھٹ جاتی نعوذ باللہ، تو کیا آج اسلام محفوظ دکھائی دیتا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برک ہستیوں کو چن لیا تھا اور آزما لیا تھا، جنہوں نے اپنے کاوشوں سے نہ صرف مذہب اسلام کو پروان چڑھایا بلکہ عملی جامہ پہناتے ہوئے اسلام کی قدر و منزلت میں اضافہ بھی کر دیا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ مذہب اسلام جو ہمیں آسانی سے مل گیا اس کو سنبھالنا اور اس پر عمل کرنا، جو کہ بے حد ضروری ہے، مگر ہم سے یہ سنبھالا جانا اور اس پر عمل کرنا کتنا ہو رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسلامی تحریک جو پیش کی گئی وہ بے حد کامیاب رہی، قبیلے در قبیلے اسلام میں شامل ہوتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام میں آنے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے درپا تھے، جب اپنی بہن کو تلاوت قرآن پڑھتے دیکھا تو ایسا اثر ہوا کہ اپنا ارادہ ہی بدل دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی تاریخ کا یہ بہترین موڑ ہے۔ اسی طرح قبائل عرب میں اسلام کے چرچے ہونے لگے اور انہیں ایک خدا پر ایقان ہونے لگا، حتیٰ کہ اسلام کی راہ پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے بیشتر حصے پر اسلامی حکومتیں قائم ہوتی چلی گئی۔ مگر بعد یعنی 9ویں صدی ہجری میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے مذہب اسلام سے بیزارگی عام ہونے لگی۔ کتابوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ رسم عادت و بدعت کی بھرمار تھی، یعنی سماجی زندگی میں غیر اسلامی طریقوں کے اپنانے کی وجہ سے دین اسلام کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ دین اگر باقی تھا تو صرف مجذوبوں میں باقی تھا، اور اسلام کے نام پر اگر کچھ کام ہوتا تو صرف صوفیانہ طرز کے بزرگوں کی جانب سے ہوتا تھا۔ ایسے میں اسلامی حکومتیں تھی تو بس نام کے لیے تھی۔ علماؤں میں منکسر المزاجی کا فقدان تھا، بیشتر علماء حکمرانوں کے خیرخواہ اور ان کے درباری بن کر چاپلوسی کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اسلام کو پھر سے تر و تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود کی بعثت کی اس دنیا میں مبعوث کیا۔ مقصد خداوندی یہ بھی رہا ہوگا کہ امت محمدیہ ہلاکت سے بچ جائے، اور یہی بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہی ہے، جس کا حوالہ ہمیں حدیث سے ترمذی میں ملتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف تہلک امتی انا فی اولہا وعیسیٰ ابن مریم فی آخرہا والمہدی من اہل بیت فی وسطہا، یعنی میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہے، اور مہدی جو میرے اہل بیت سے ہوں گے وہ درمیان میں ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب تم کو مہدی کے آنے کی اطلاع ملے تو جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، اگرچہ تم کو برفیلے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مہدی میرے قدم بقدم چلے گا، خطا نہیں کرے گا، وہ میرا ہم نام ہوگا، اس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کا نام جیسا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث موجود ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت سے تعلق رکھتے ہیں، جو امامنا مہدی علیہ السلام پر صادق آتے ہیں، اور نیز قرآن مجید فرقان حمید میں 18 آیتیں ایسی ہیں جو مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو سامعین محترم، معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کی اطلاع ملنے پر بیعت لینے کا حکم ہے۔ اس وقت کے بزرگان دین، دانشور حضرات، صاحب ثروت
لوگ یہاں تک کہ حکمران طبقے بھی حضرت سید محمد جونپوری کو مہدی موعود تسلیم کر چکے تھے اور ان کی تصدیق سے مشرف ہوئے۔ حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود مامور من اللہ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر جونپور محلہ کریمہ میں 18 ذی القعدہ کو 847 ہجری میں ہوئی۔ پیدائش اور بچپن کے حالات سے آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ کم عمری میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام جس وقت حضرت مخدوم شیخ دانیال کے مدرسے میں تعلیم پاتے تھے، وہاں انہیں انفرادی قابلیت کی بنیاد پر علماء و اکابرین کی موجودگی میں اسد العلماء اور سید الاولیاء جیسے عظیم خطاب سے نوازا گیا۔ سامعین اکرام، شاید آپ نے بھی روایتوں میں پڑھا ہوگا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی زندگی بہت ہی پاکیزہ تھی، جس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں 12 سال تک جذبہ حق طاری رہا، اور اسی حالت مستغرق میں وہ صرف 17.5 سیر غذا کا استعمال کیا ہے، اور اس دوران انہوں نے اپنی کوئی بھی نماز قضا نہیں کی۔ محترم سامعین، مذہب اسلام پر کاربند رہنے کے لیے تعلیمات بھی اہم ذریعہ ہے جس کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ خاص طور پہ آج کے دور میں تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس پر عمل کرنے سے یقیناً ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کے حوالے سے جو فرائض پیش کیے ہیں، ترک دنیا، ذکر خدا، طلب دیدار خدا، صحبت صادقین، ہجرت از وطن، از عزلت از خلق، توکل بر ذات خدا، اور اس کے علاوہ عشر کی ادائیگی برائے مستحقین، ان تمام پر عمل کرنا ہر مہدوی کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام سے بیزار ہو کر ہیلا بہانہ بنا کر منافقت کی راہ اپنا لیتا ہے تو مہدویت کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ منافقت اس شخص کی پہچان بن جائے گی، کیونکہ اس نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بھی انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنا گویا خدا کی باتوں کا انکار ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے مذہب اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ، یعنی میرا مذہب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعوی مہدیت پیش کیا، اور تیسرے دعوی مہدیت میں انہوں نے سختی کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے کہا کہ میں ہی اللہ کا خلیفہ مہدی ہوں، میں اللہ کی طرف سے معمور کیا گیا ہوں، جس نے مجھے مہدی مانا وہ مومن، اور جس نے میری مہدیت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ معزز قارئین، معزز سامعین، اب تو منافق ذہن رکھنے والوں کو تو ہیلا بہانہ مل ہی جائے گا لفظ کافر کو لے کر، وہ وبال مچا سکتے ہیں، مگر یہاں غور بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جب بھی دعوی مہدیت پیش کیا تو اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دیا، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے۔ بات یہاں مزید غور طلب ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ دعوی مہدیت پیش کیا تب ہی تو مہدی علیہ السلام کو ماننے والوں کے لیے لفظ کا استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس نے مہدی کو نہ مانا وہ کافر ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت کا کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ہم غور کریں گے تو ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کے دعوی مہدیت کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے علاوہ قرآن پاک سے بھی ہدایت ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُؤْمِنِینَ، یعنی اگر تم مومن سچے مسلمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنا اور ساتھ میں اپنے رسول کا بھی حکم ماننے کے لیے مومن ہونا قرار دیا ہے۔ مومن یعنی ایمان والا، جو کہ سچا مسلمان، جس کی مزید تشریح قرآن کے حوالے سے بھی لی جا سکتی ہے۔ مسلمان اگر ایمان والا ہو تو اس کو آیت میں ان کنتم مؤمنین کہا گیا ہے، لہٰذا بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے لیے مسلمان میں مومن کی صفت ہونی چاہیے۔
کیونکہ مسلمان تو سب ہے، مگر مومن ہونا چاہیے۔ عام مسلمان کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احکام کیا ہے، پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ احکام کلمہ پڑھنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صاحب حیثیت کے لیے زکوٰۃ اور حج ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد اور خدمت خلق جیسی دیگر کئی امور اور بھی ہیں، مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے مسلمان ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے مومنانہ صفت اختیار ہیں، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سامعین اکرام، عالم اسلام میں 9ویں صدی ہجری کے دور کو یقیناً یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت کے مورخین اپنے اپنے انداز سے لکھتے ہیں کہ وہ ایسا دور تھا جس میں دین اسلام برائے نام ہو کر رہ گیا تھا۔ مسلمان صرف نام کے مسلمان تھے۔ جن کاندھوں پر اس دین اسلام کی ذمہ داریاں تھیں، وہ علماء غیر ذمہ دار ہو کر حکمران وقت کے درباری بن چکے اور ان کی چاپلوسی کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں علماء سو کہا جاتا ہے۔ لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد یعنی 9ویں صدی ہجری کے درمیانی عرصے سے لے کر 10ویں صدی ہجری کے اوائل تک مسلمان ایمان کی طرف راغب ہوتے گئے، جو کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ بالخصوص مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے مذہب اسلام کی حقیقی تصویر کو قرآن کے عین مطابق پیش کیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پیش کیے تھے، اور احکامات خداوندی و نبوی کو صاف ستھرے انداز میں ایسا پیش کیا کہ اس وقت کے مسلمان کی ایمانی حرارت جاگ اٹھی تھی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ساتھ مزید احکامات خداوندی جیسے ترک دنیا، ذکر خدا، صحبت صادقین، عزلت از خلق، طلب دیدار خدا، ہجرت از وطن، توکل بر ذات خدا، عشر کی ادائیگی کو قرآن کے حوالے سے روشناس کرواتے ہوئے فرض قرار دیا اور کہا کہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی تو ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سامعین اکرام، یہ ایسے فرائض اعتقادی ہے جو قرآن کے عین مطابق ہے۔ ان کو ماننا اور اس پر عمل کرنا مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے، تبھی تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی بات صادق آتی ہے۔ مگر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اور بعد کے دور میں مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کے باوجود کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ آخر ترک دنیا کیا ہے، عبادت خداوندی میں ذکر خدا کی کیا اہمیت ہے، صحبت صادقین کا کیا مطلب ہے، خدا کے دیدار کی طلب کیسی کی جائے گی، خلق سے دوری کیوں اور کیسے کی جائے، ہجرت کسے کہتے ہیں، توکل پر کیسے قائم رہے، عشر کی ادائیگی کس طرح ہو۔ لیکن قربان جائے امامنا میرا حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے صدقے و طفیل میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مکمل آگاہی ہوئی، اور بیشتر مہدویوں میں اس پر کما حقہ عمل کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ اللہ کا فضل ہی ہے۔ بقول ایک مہدوی شاعر کے، ہوئی جب بعثت مہدی صداقت کی بہار آئی، شریعت پھر سے تازہ ہو گئی مہدی کے آنے سے۔ مگر ہمارے بزرگان دین نے تو ان احکامات پر منعن ایسا عمل کیا کہ کبھی مناظرہ ہوتا تو مخالفین بطور خاص علماء سو لاجواب ہو جاتے تھے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے بیشتر مقامات پر مسلم حکمرانوں کی حکومتیں تھیں، اور ایسے ہی وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے پہلا دعوی مہدیت 901 ہجری میں روبرو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں کیا، دوسرا دعوی مہدیت 905 ہجری تاج خان سالار کی مسجد احمد آباد گجرات میں کیا، اور تیسرا دعوی مہدیت 907 ہجری ہرنی کے درخت کے نیچے بمقام بڑلی گجرات میں پیش کیا۔ مہدوی بزرگان دین کی سیرت میں بھی ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ایک طرف علماء سو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دعوی مہدیت کی
ہر زاویے سے مخالفت کرتے رہے، اور دوسری طرف مسلم حکمرانوں کو بہکا کر مناظرہ بھی کروایا ہے۔ دینی بحث و مباحثے میں اللہ کے فضل سے مہدوی بزرگ ہستیاں سرخرو ہوئی، پھر بھی علماء سو کسی صورت باز نہیں آتے اور حکمرانوں کو غلط باور کرواتے ہی رہتے تھے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی تاثیر یہ تھی کہ لوگ اشتیاق سے سننے کے لیے جوق در جوق چلے آتے اور ان کے معتقد بھی ہو جاتے تھے۔ یہی کیفیت علماء سو کو دکھائی جاتی تھی، اور وہ حکمرانوں کے طبقے کو بہکا کر باور کراتے تھے کہ اگر اس طرح لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے معتقد ہوتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے حکومتوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ لہذا حکمرانوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا رہا اور مہدوی اس علاقے سے نکل جائیں، لیکن امامنا مہدی علیہ السلام کی خصوصیت یہ رہی کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہی ہجرت اختیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں بھی جاتے بیان قرآن کرتے۔ آپ کے بیان قرآن کی تاثیر ہی ایسی تھی کہ لوگ جوق در جوق چلے آتے تھے، اور علماء کے مخالفت کے باوجود معتقدین کی تعداد بڑھتی چلی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ حکومتوں کی جانب سے مہدویوں کا اخراج پہ اخراج کیا جاتا رہا، پھر بھی مہدویوں کو کوئی اثر نہیں ہو پاتا تھا، نہ کہ کوئی فرق پڑتا تھا، کیونکہ فرائض اعتقادی میں ہجرت از وطن پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہجرت بھی خوشی خوشی ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود علماء سو کسی طرح باز نہیں آتے تھے، وہ سب کچھ کر گزرتے تھے مگر مہدویت کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اللہ کی شان دیکھیے، آج بھی مہدوی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ مہدیت اور مہدوی قیامت تک رہیں گے۔ اس کے برعکس وہ مسلم حکمرانوں اور علماء سو جنہوں نے مہدویوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج نہ ان کا کوئی نام لیوا ہے اور نہ ہی ان کی نسل ہے۔ محترم سامعین، وقت گزرتا جاتا ہے مگر بات یاد رہ جاتی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 20 سال بعد حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خدمیر صدیق ولایت داماد محترم امامنا مہدی موعود علیہ السلام مہدوی فخروں و اثرات اور بادشاہ گجرات مظفر کی فوج کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور موضوع یہ ہوتا ہے کہ مہدویت سے کنارہ کش ہو جائیں، لیکن فوج کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جنگ کے پہلے دن بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح حاصل ہوتی ہے، اور پھر دوسرے دن شہادت ہوتی ہے، جو مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے ثبوت کی ایک کڑی ہے، کیونکہ 20 سال پہلے ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بشارت ثبوت مہدی موعود علیہ السلام کے طور پر دی تھی، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ اس کے علاوہ ثبوت مہدی کے طور پر اور بھی بشارتیں ہمیں روایتوں میں ملتی ہیں۔ موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنا یا نہ کرنا اپنے اپنے اور عمل اور نصیب کی بات ہے۔ اللہ ہمیں دین و ایمان پر قائم رکھے۔ سامعین اکرام، یہاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہے، اور مہدی جو میرے اہل بیت سے ہے وہ درمیان میں ہے۔ یہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر اپنی امت کو ہلاکت سے بچانے کا اشارہ بھی دیا، جیسا کہ زمانہ اول تو از خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ایمان لانے والے یقیناً ہلاکت سے بچے ہوں گے، اور اس کا اثر درمیانی زمانے کے آنے تک رہا ہوگا، اور درمیانی زمانہ تو مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش، بعثت اور دعوی مہدیت کا یعنی 9ویں صدی ہجری ہے، یعنی 847 ہجری تا 910 ہجری کا ہے، جس میں مہدی موعود علیہ السلام نے وہی احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائے ہیں جن کا تعلق قرآن سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس دور میں بھی جو بعمل تھے یقیناً وہ بھی ہلاکت سے بچے ہوں گے۔
اور اس آخر زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہلاکت سے بچ سکتی ہے بشرطے کہ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر منوعن عمل کیا جائے۔ بہرحال یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہم آخر زمانے کے مدار میں ہیں، داخل ہو گئے ہیں، اور آخر زمانے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا کہا ہے، پھر بھی آخر زمانے کا تعین کرنا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو تقریباً سچ ثابت ہو چکی ہے، اس کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا، جس سے آخر زمانے کا تعین ہوتا ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ظہور ہوگا۔ جب درمیانی زمانے مہدی موعود علیہ السلام قرار پاتا ہے، لہٰذا ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ امامنا میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی آمد و رفت 847 ہجری تا 910 ہجری ہے۔ آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور پردہ فرما گئے، اور آپ ہی مہدی موعود برحق ہے، آمنا و صدقنا۔ سامعین اکرام، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مذہب اسلام کوئی ذات پات، لب و لہجہ یا کسی رسم و روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ توحید اور حق شناسی پر کاربند رہنے کا نام ہے، امن و سلامتی و بھائی چارگی کا نام ہے، اور مہدویت عین اسلام ہے، جس پر عمل کرنے سے ہی ہمیں ابدی زندگی میں راحت نصیب ہوتی ہے۔ انسان کے لیے دنیا کی زندگی اور اس کی مدت مختصر ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں موت آ سکتی ہے۔ زندگی ایک پل کی یا 100 سال کی سے زائد کی بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں یہ خدا کی نعمت ہے، وہیں یہ خدا کی امانت بھی ہے، جو ایک بار مل گئی پھر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس کو صحیح ڈھنگ سے خدا کی خوشنودی پانے کے لیے گزارنا چاہیے۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو مسلمان اور مہدوی گھرانے میں پیدا ہوا، اپنے عمل سے مہدوی ہونے کا ثبوت دیا۔ ہمارے ایک محترم مرشد حضرت میرا شہاب صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ پر اسرار تقریر میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم بائی چانس مسلمان اور مہدوی ہیں، بائی چوائس نہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام پر کاربند رہے، اپنے عمل سے مہدویت کو پیش کریں گے تو ہی ہم مذہب اسلام کی شناخت کو صحیح معنوں میں پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہوگا، اور ایک طرح سے ہم ان کنتم مؤمنین کے مطابق ہوں گے۔ مسلمین تو بہت ہے، مگر مؤمنین کے زمرے میں ہم کو آنا چاہیے۔ ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کا وہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور یہ بھی فرمان ہے کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو خدا کا دیکھنے والا ہو، اور جو شخص خدا کو مخیب دیکھے وہ مشرک ہے، اور یہ بھی کہ بندہ اور خدا کے درمیان روٹی کا پردہ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، یہ تھے شکیب صاحب، بہت ہی آسان لفظوں میں سیرت کو پیش کیا۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں تمام پارٹیسپینٹ سے جو اپنی تقریر پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی تقریر کے وقت اپنا کیمرے کا اینگل تھوڑا صحیح رکھے۔ شکریہ۔ عزیزان محترم، اب مہر نبوت کے واقعے کو پیش کرنے کے لیے میں MCSI کمیٹی کے اہم فرد جو بہت ہی سلجھے ہوئے اور کٹر عقیدہ رکھتے ہیں، جن کے چہرے سے چھلکتی ہے نور کی شعاعیں، اس شعر سے دعوت دیتا ہوں میں عالی جناب دانش نور صاحب کو۔ رسول اللہ کی الفت ہے ہر دل کے نگینے میں، انہی کی یاد آتی ہے جو رہتے ہیں مدینے میں۔ عالی جناب دانش نور صاحب۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور خاتم الانبیاء حضرت سید محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر جو مہر تھا اسے مہر نبوت کہتے ہیں، اور ہو بہو ویسا ہی مہر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پیٹھ مبارک پر بھی موجود تھا، جسے مہر ولایت کہتے ہیں۔ در حقیقت وہ خاتم نبوت اور خاتم ولایت کی مہر تھی۔
مہر نبوت کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا، آپ تمام کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ۔ مومنو سن لو بیاں ہے احمد مختار کا، یعنی محبوب خدا کا، سید ابرار کا۔ کچھ دنوں سے تھے بہت بیمار شاہ دو جہاں، کر دیا تھا ان کو بیماری نے بے حد ناتواں۔ مسجد نبوی میں جمع تھا ہر ایک پیر و جوان، خود بدین مصطفیٰ تشریف لائے تھے وہاں۔ ہر کوئی بے تاب تھا دیدار کرنے کے لیے، ہر کوئی بے تاب تھا دیدار کرنے کے لیے، دامن دل گوہر مقصد سے بھرنے کے لیے۔ آپ نے اعلان فرمایا یہ سن لے ہر بشر، کہ عمل کرتے رہو ہر دم خدا کے حکم پر۔ میری جانب سے کسی کو دکھ کوئی پہنچا اگر، آ کے مجھ سے اس کا بدلہ لے وہ بے خوف و خطر۔ وہ بھی کہہ دے آج مجھ سے جس کا مجھ پہ قرض ہے، زندگی میں قرض کر دینا ادا یہ فرض ہے۔ تھا وہاں ایک شخص آقا شاہ، بولا میں نثار، ایک دن کا ذکر ہے تھے اونٹ پر حضرت سوار۔ چل رہا تھا اونٹ کے آگے پکڑ کر میں مہار، اونٹ کو حضرت نے جس دم کوڑا مارا ایک بار۔ کوڑا میری پیٹ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ، کوڑا میری پیٹ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ، چاہتا ہوں آپ سے میں اس کا بدلہ مصطفیٰ۔ اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں اٹھا شور و پکار، کھینچی حیدر نے عمر نے اپنی تیغ آبدار، جان دینے کے لیے آمادہ تھا ہر جانثار۔ آپ کے سمجھانے پر سب چپ ہوئے انجام کار۔ آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو، حق پہنچنا چاہیے اے مومنو حقدار کو۔ آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو، حق پہنچنا چاہیے اے مومنو حقدار کو۔ آپ نے کوڑا منگایا گھر سے لے آئے بلال، فاطمہ کو جب ہوا معلوم آقا شاہ کا حال، رو پڑی جب باپ کی بیماری کا آیا خیال، بولی ہائے ایسی حالت میں یہ کیسا ہے ملال۔ آج کل تو ان میں چلنے پھرنے کی قوت نہیں، کوڑا کھا لینے کی بابا جان میں طاقت نہیں۔ یہ کہا حسنین نے کمزور ہے بے حد نبی، ایک کے بدلے ہمیں تو مار 100 کوڑے ابھی۔ الغرض سمجھا چکا ہر طرح اس کو ہر کوئی، بولا آقا شاہ ان سے میں نہ مانوں گا کبھی۔ یا رسول اللہ جدا کیجے بدن سے پیرہن، یا رسول اللہ جدا کیجے بدن سے پیرہن، جب مجھے کوڑا لگا تھا جسم تھا بے پیرہن۔ ہاتھ میں کوڑا اٹھایا جبکہ آقا شاہ نے، دیکھنے غم کے مارے سب تڑپ اٹھے بہت سے رو پڑے۔
مصطفیٰ نے پیرہن جس دم اتارا جسم سے، دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر حیراں ہوئے، پھینک کر کوڑا جو اس نے پشت حضرت چوم لی، پھینک کر کوڑا جو اس نے پشت حضرت چوم لی، یعنی آقا شاہ نے مہر نبوت چوم لی، یعنی آقا شاہ نے مہر نبوت چوم لی۔ پھر وہ بولا قدموں پہ گر کر سنا تھا بارہا، پھر وہ بولا قدموں پہ گر کر سنا تھا بارہا، دیکھے گا مہر نبوت جو وہ جنت پائے گا، دیکھے گا مہر نبوت جو وہ جنت پائے گا، اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجئے مصطفیٰ، اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجئے مصطفیٰ۔ آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا اس سے تجھ پہ ہو فضل خدا، آج سے اللہ کی رحمت ہے تیرے واسطے، دین و دنیا کی ہر ایک راحت ہے تیرے واسطے۔ مومنو یہ واقعہ تھا احمد مختار کا، یعنی محبوب خدا کا، سید ابرار کا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری آواز اور انداز میں مہر نبوت کا واقعہ سنا ہے جناب دانش صاحب نے۔ معزز ساتھیوں، اب بندہ گزارش کرتا ہے ہمارے ایک اور بھائی جو ہمیشہ یہ دینی کام کے لیے اپنا وقت اور کوشش کرتے رہے ہیں، جن کا انداز ہے سرل و سادہ، جن کا دل ہے ایمان اور عقیدہ سے بھرا، اس شعر سے دعوت دیتا ہوں عالی جناب امجد علی خان صاحب سے کہ وہ اپنی تقریر پیش کریں۔ وہاں حسن یوسف کو دیکھا اور کٹ گئی تھی انگلیاں، وہاں حسن یوسف کو دیکھا اور کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں حضور کی انگلی کے صرف ایک اشارے سے چاند خود ہی کٹ گیا۔ عالی جناب امجد علی خان صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عزت ماں، میری ماں بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مجھ ناچیز کو عزت بخشنے کا، اور میں جیسا ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پرآشوب دور میں، جیسا کہ بھائی شکیب نے اپنی تقریر میں بڑے ہی پیارے انداز میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، قابل مبارکباد ہے کہ آپ کا جذبہ اور آپ کی دور اندیشی کو میں سلام کرتا ہوں۔ اور آج کے اس میلاد النبی کے موقع پہ، اس پیاری محفل کے موقع پہ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو ہے ہماری زوم میٹنگ کے اندر کافی تعداد میں سامعین جو ہے اس سے جڑے ہیں، تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان جوال ٹیم ممبرز کو جنہوں کی دام درمے کوششوں کی وجہ سے آج کی اس مبارک محفل کو جس طرح سے تمام جو ہے دنیا کے کونے کونے سے لوگ جڑتے جا رہے ہیں اور اس زوم میٹنگ کو کامیاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، آج میلاد النبی کا خلوص موقع ہے اور اللہ نے ہم بڑے ہی خوش قسمت ہے کہ ہم کو امت محمدیہ اور ساتھ ساتھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو پیدا کیا، کہ ہماری خوش قسمتی تو دیکھیے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی حج اچھا، لیکن
باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدحاقی حرمت پہ، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز سامعین، آج کے اس مبارک نورانی محفل میں جس عنوان کے اوپر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ مدنی زندگی اٹھا لیں یا مکی زندگی اٹھا لیں تو سراپا نور ہے اور واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن وقت کی کمی دامن کشے بیاں ہے، تو میں ایک مختصر سے واقعہ کو لیتے ہوئے اپنی تقریر کا عنوان بناتے ہوئے میں اپنی نشست کو لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین اور ختم المرسلین سے نوازا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کئی طرح کے اتار چڑھاؤ آئے، بچپن میں آپ یتیم اور یسیر ہو گئے، ماں باپ کا سایہ چلے گیا، دادا نے آپ کی پرورش فرمائی، لیکن جب آپ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور آپ مکے سے مدینہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کا دوسرا سال، ابھی آپ سیٹل ہونے کی کوشش ہی کرتے ہیں کہ آپ مدینے میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتے ہی ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ وہ اسلام کی پہلی جنگ جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جنگیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے برابر والے میں مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اسلام جب اپنی پرورش پہ چل رہا تھا، اپنی پروان چڑھ رہا تھا، تو ایسے حال و ماحول میں جبکہ مشرکین کا لشکر جرار آ جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مشرکین ہے اور ایمان کے جوال صرف 313 ہے۔ آج ہمیں اس بات سے ڈر نہیں ہے کہ ہم قوم مہدویہ مٹھی بھر ہے، لیکن ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم ایمانہ کے اوپر تصدیق لاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ ہم مہدوی ہے، قوم مہدویہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مومن مسلمان ہیں۔ آج MCSI جو کارنامہ انجام دے رہی ہے سڈنی کے اندر، سارے آسٹریلیا شہر کے اندر مہدویوں کو ایک جگہ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں ادباً گزارش کروں گا کہ ہم اس گروپ سے جڑے اور جو ہے اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے میں جو چیزوں کی کمی ہے ان کمیوں کو کوشش کریں۔ تو آج جنگ بدر کا واقعہ ہم مہدیوں کے لیے ایک مشعل راہ رہیں گی کہ ہم 313 ہی مومنین تھے، لیکن ان کا ایمان، ان کا تقویٰ، ان کی ہمت، ان کا جولا دیکھیے کہ انہوں نے ہزاروں کے لشکر جرار کو جو ہے نابود کر دیا۔ ایسی جنگ تاریخ میں نہیں ملے گی کہ کس طرح سے ان کا حوصلہ تھا کہ بھائی کے سامنے ہے، باپ بیٹے کے سامنے ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ اسلام کا جو ہے پائے تخت بننے والا تھا، اسلام کی بنیاد۔ اگر اس جنگ میں اگر مسلمان مشرکین سے ہار جاتے تو آج اسلام کا نام و نشان نہیں۔ جی سامعین، آپ اس جنگ کے بارے میں سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ جنگ کیا تھی۔ 313 ایمان کے جوالے، جن کے پاس نہ سر و سامان ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، صرف تھا تو توکل تو علی اللہ۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم توکل تو علی اللہ، طلب دیدار خدا۔ تو اللہ کے اوپر ایسا توکل، اللہ کے اوپر اس طرح کا بھروسہ کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حضور میں دعا فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو یہ جنگ کا کس طرح سے ماحول ہوتا ہے، میں آپ کو تاریخ کے اس پس منظر میں لے کے جاتا ہوں کہ جنگ شروع کیوں ہوئی۔ یہ جنگ کی وجہ کیا تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی تشریف لے جاتے ہیں اور یہ ہجرت کا دوسرا سال ہوتا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی کچھ خاصیتوں کو جو ہے مکے کے لوگوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جا
کہ وہاں پہ جو ہے ان کے اوپر نظر رکھو کہ ان کی کیا حرکت ہو رہی ہے وہ کرے. تو اتفاق سے کیا ہوتا ہے کہ ایک قریش کا قبیلہ جو ہے ان کے آمنے سامنے ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے میں اندر ان کا ایک آدمی ایک مارا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے ناخوش ہوتے ہیں اور جو ہے یہ جنگ یہ چھوٹی سی جنگ اس وقت ہوتی ہے جو کہ حرمت کے مہینے میں رہتے ہیں، جو حرام مہینے کہلاتے ہیں، جس کے اندر جنگ کرنا حرام ہوتا ہے. تو قریش کے سرداران جو ہے ان کو بڑا ناگزار ہوتا ہے کہ اب انہوں تو چاہتے تھے کہ ان کی تو یہ طاقت تھی کہ کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو ستایا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. انہوں موقع چاہتے تھے کہ کچھ بھی موقع مل جائے اور جو ہے ہم جنگ کا بہانا چاہتے. تو جب وہ لوگ جو ہے ابو جہل اور ابو سفیان کو لے کے جنگ کے لیے مکے سے مدینے کی طرف کوچ کرتے ہیں، راستے میں بدر کا میدان ملتا ہے. مدینے سے 80 میل کے دور کے فاصلے پر یہ بدر کا میدان ہوتا ہے. چٹکیل میدان ہے، چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. اور دیکھیے 313 صحابہ ہے اور یہاں پہ ایک لشکر جرار ہے، ہزاروں کی تعداد میں سپاہی ہے. ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھرپور بھرا ہوا ہے. اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور جو ہے 70 اونٹ. 313 کا لشکر ہے، نہ ہی زیادہ تر اسلحہ نہ کچھ ہے، لیکن ان کا ہمت، ان کا جوش اور ان کا ولولہ اس طرح سے تھا کہ وہ ہزاروں کے اوپر بھاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی رات جو ہے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ سے گر گڑا کے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ 313 تیرے نام لیوا ہے، تو ان کے لیے غیبی مدد فرما، تو ان کے لیے مدد فرما. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرماتا ہے. دنیا میں ایک فرشتے ہمیشہ آتے ہیں، لیکن یہ واحد جنگ تھی، دنیا کی یہ واحد جنگ تھی جب اللہ کی مخلوق آتی ہے اور جو ہے ان مومنوں کی مدد فرماتی ہے. جب آمنے سامنے بدر کے میدان میں یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو پہلے عرب کے رواج کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے قبیلے کے جو بڑے لوگ ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور لڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ کو جو ہے آگے کرتے ہیں، جس کے اندر حضرت علی اور دوسرے 2 صحابہ رہتے، اور سامنے جو ہے کفار کے لوگ بھی سامنے آتے. اور جب حضرت علی جو ہے حضرت علی کفاروں کے جب لڑتے ہیں تو لوگوں کو سب کو مار دیتے ہیں. اور اس جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ 2 کمسن صحابی حضرت عمر بن معاذ اور ان کے بھائی جو ہے ان کا ایمان کا جذبہ دیکھیے آپ، کمسن میں تھے، چھوٹے بچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جنگ میں شامل ہوتے ہیں جو ہے طاقتور ہو اور جو ہے بالغ. لیکن یہ بچوں کا ایمان کا جذبہ دیکھیے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہو اور ہم بھی جو ہے اپنی خدمات کو جو ہے اسلام کے لیے صرف کرے اور جام شہادت نوش فرمائے. تو یہ جو ننھے صحابی رہتے یہ جاتے ہیں اور جا کے یہ عرض کرتے ہیں کہ ابو جہل کو دیکھا ہے کیا، ہم ابو جہل کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایمان دیکھیے، ابو جہل لہیم شہیم اور تگڑا رہتا ہے، لیکن یہ جو چھوٹے ننھے صحابی رہتے ہیں یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی طاقت کی پرواہ نہیں کرتے اور جاتے ہیں اور جا کے جو ہے تلوار سے اس کے پر وار کرتے ہیں. ایک بھائی جو ہے گھوڑے کی گردن کے اوپر وار کرتا ہے اور ایک بھائی جو ہے اس کی ابو جہل کی ٹانگ کے اوپر وار کرتا ہے. تو اور جیسا ہی وار ہوتا ہے اور وہ گھوڑا اور جو ہے ابو جہل دونوں نیچے گرتے ہیں. اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو جو ہے ابو جہل ان کے اوپر وار کرتا ہے اور ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنا وہ ہاتھ کو اپنے وہ کر دے، تلوار سے مار کے اپنے ہاتھ کو نکال دیتے ہیں اور نکال کے جو ہے اس طرح سے جنگ لڑتے ہیں کہ اس کو ابو جہل کا سر قلم کر دیتے ہیں. اسی دوران ایک صحابی کھجور کھاتے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اس جنگ میں اگر مشرکوں سے لڑیں گا اور جو جام شہادت نوش فرمائے گا تو اسے جنت نصیب ہو جائے. تو انہوں نے اپنے کھجور پھینکتے ہیں اور جا کے مشرکین سے اس طرح سے لڑتے ہیں کہ جنگ میں شہید ہوتے ہیں اور جو ہے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور جب یہ جنگ فتح ہوتی ہے اللہ کی مدد سے
جب یہ جنگ میں جب اللہ کی مدد سے یہ جنگ فتح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنگ بدر حق و باطل کا عظیم معرکہ تھا جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ کمزور اور بے سر و سامان تھی. بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں جنگ بدر کا ذکر کئی جگہ پہ کیا ہے. جنگ بدر جب جیتی جاتی ہے، جنگ بدر میں فتح حاصل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دے. اور جب حضرت ابو بکر سے تجویز لی جاتی ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے، اور جو ہی فدیہ نہیں دے سکتے تو جو ہے ان کو جو ہے 10 مسلمانوں کو علم کی پڑھائے اور پھر جو ہے ان کو جو ہے آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں لیکن قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرتے ہیں کہ ان کو برابر طریقے سے ان کے کھانے پانی کا انتظام کرتے ہیں. بچوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، بوڑھے اور خواتین کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا. آپ کی ان چیزوں سے متاثر ہو کے وہ لوگ دین حق میں شامل ہو جاتے ہیں، اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں. تو اسلام جو ہے آج جو کہتے ہیں کہ اسلام اس طرح سے اس طرح سے، لیکن اسلام ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے. اسلام ہمیشہ سے آپ کو رواداری اور جو اخوت کے لیے بھائی چارے کا پیغام دیا ہے. کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے، اور بھی مقرر کو سنا ہے اور شاہ بھائی اور ان کو بھی سننا ہے ہم کو. تو میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. السلام علیکم، شکریہ بہت بہت. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں امجد بھائی صاحب نے اپنی تقریر پیش کی. اللہ یہ جذبہ برقرار رکھے. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اب جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے ٹیم MCSI کے اہم ترین شخص کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں، جو ہر دل عزیز ہیں، جن کا جذبہ محنت و مشقت دین کے لیے ہے، شاہد ہی کسی میں نظر آتا ہے. نہ صرف دینی جلسوں میں بلکہ ٹیم MCSI کے ہر اس کام میں اگر یہ شامل نہ ہو تو کام ادھورا سا لگتا ہے. اس شعر سے دعوت دیتا ہوں عالی جناب سید شہاب الدین صاحب آئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. فقیری پہ فخر کرنا رسول اللہ نے دکھایا ہے، دین کا ہے یہ اہم فریضہ امامنا نے بتایا ہے. کیا عجیب ہے یہ سوداگری دین کے اس بازار میں، پایا ہے خدا کو اس نے جس نے اپنی ہستی کو مٹایا ہے. عالی جناب سید شہاب الدین صاحب آئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. نحمدہ ورسولہ علی رسولہ الکریم والمہدی موعود العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المہدی الموعود قد جاء ووضع. بے شک مہدی موعود علیہ السلام آئے اور تشریف لے گئے. معزز بزرگان قوم، میرے عزیز بھائیوں، پردانشی خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ سب اس نورانی محفل میں شامل ہیں. شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس محفل میں شامل ہو سکے. آج کی جو میری گفتگو ہے وہ گفتگو کو ہم کچھ 3 حصوں میں بانٹتے ہیں اور 3 حصوں میں اس کو مشتمل کرتے ہیں. پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا، آپ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہیں. پھر ہم اور آپ بہت خوشی سے، بہت مسرت سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الخبات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے ہمیں آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا. اور آخر میں آپ کے جو عاشق ہیں، جو عاشق رسول ہیں، چلیے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں اور اس پر آج کی گفتگو ہم ختم کریں گے. تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں بخشی ہیں. ان نعمتوں میں اگر کوئی عظیم ترین نعمت ہے تو وہ عظیم ترین نعمت ہے رسول و مہدی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ جو سب اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو بخش رہا ہے، ان نعمتوں میں اگر ہم کو کہا جائے کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھا جائے کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے، تو اللہ یہی فرمائے گا کہ اللہ کا حبیب اور اللہ کا خلیفہ سب سے بہترین نعمت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو عظیم ترین نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہمارے لیے کیا کہہ رہی ہیں، یہ نعمتیں ہمیں کس ڈائریکشن میں لے جا رہی ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، حدیثوں میں آیا ہے کہ جب مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے تو اپنے ساتھ خزانے لے کر آئیں گے. تو مہدی موعود علیہ السلام آئے اور گئے، کہاں ہیں وہ خزانے، کہاں ہے وہ مال و دولت؟ تو سب سے پہلے کیا وہ خزانے مال و دولت تھے؟ ارے مال و دولت تو کسی بھی ایک معمولی سے بادشاہ کو بھی مل جاتے ہیں. تو کیا وہ خزانے علم تھے، کیمیا تھے؟ علم بھلے ہی خزانہ ہو، پر کیا وہ اتنا بڑا خزانہ ہے جس کے بارے میں مہدی موعود علیہ السلام کے لیے حدیث کہی جا رہی ہو کہ جب مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے تو اپنے ساتھ خزانہ لے کر آئیں گے؟ نہیں. تو پھر کیا ہے وہ خزانہ جو مہدی موعود علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ وہ خزانہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ میرے پروردگار عالم کی ذات ہے. جب مہدی موعود علیہ السلام آئے تو ان کا سب سے بڑا کرشمہ، مہدی موعود علیہ السلام کی جو سب سے بڑا خزانہ انہوں نے ہم کو کھول کر دکھا دیا، وہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات. آپ نے ہم کو بہت آسان طریقے سے اللہ کا دیدار کرنے کا راستہ دکھا دیا. اس سے بڑا خزانہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. مہدی موعود علیہ السلام کے خزانے اور بھی ہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اس رات کے بارے میں بتایا جس میں 70,000 راتوں کی مقبول عبادت کا ثواب مل رہا ہے. ساری امت اس پشوپیش میں تھی کہ کون سی وہ رات ہے جو اتنی مقبول رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت آ رہی ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ شب قدر کون سی رات ہے. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے جن کا نام سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے خزانوں میں ایک بہت بڑا خزانہ یہ بھی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے وہ پشوپیش، وہ ڈاؤٹ کلیئر کیا جو زمانے بھر سے دنیا والوں کے ساتھ تھا. دیکھیے اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہم پیدائش کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، زیادہ اہمیت ہم دیتے ہیں وصال کو. کیونکہ بزرگان دین کے لیے اس دنیا میں آنا سے زیادہ کئی اہمیت کا حامل ہے اس دنیا سے واپس اللہ کے پاس جانا اور اس نور سے ملنا. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں بہت سے اختلافات تھے. لوگوں میں یہ بات بالکل صاف طور پہ واضح نہیں تھی کہ آپ کا وصال کس وقت، کس دن ہوا تھا.
جب مہدی موعود علیہ السلام آئے آپ نے ایک اور خزانہ کھول دیا اور بتا دیا ہم کو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس دنیا سے، آپ اس دنیا سے 2 ربیع الاول کو پردہ فرماتے ہیں۔ قربان جائیں ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام پر کہ آپ آئے اور خزانے کھول دیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ جاننا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر اللہ تعالیٰ کے پاس کب جا رہے ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کو بھی آسان کر دیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ چلیے آئیے اب ہم اس وقت کے بارے میں بات کرتے ہیں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جو آپ کے آخری دن تھے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو کرتے ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 11ویں ہجری کی بات ہے، 28 صفر جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، اس سے پہلے جب آپ حج کرتے ہیں اور اس سے پہلے جب سورہ نصر آپ پر نازل ہو جاتی ہے، آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ ویسے میرے سرکار کو تو ہر چیز کے بارے میں معلوم تھا، تو آپ کو پتا تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ 28 صفر کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، آپ کو تیز بخار آتا ہے، آپ کے سر میں درد رہتا ہے، اور 2 ربیع الاول کا دن آتا ہے۔ اس دن آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتے ہیں، آپ اہل بیت سے بات کرتے ہیں۔ آپ اس وقت آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اور ملک الموت آتے ہیں، پہلے اجازت لیتے ہیں اور پھر آ کے آپ کے سامنے سلام کرتے ہیں، اور آپ کی اجازت سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا یہ ضروری ہے۔ اس وقت بھی آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور اپنے سے جو کم ہیں ان کا خیال رکھو، یعنی اخلاقی اعتبار سے کہتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، اور عبادت کے لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہو۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں امت سے۔ پھر آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جیسے آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، سوچئے وہ حبیب، وہ رسول جس کے صرف ایک اشارے پر ساری کی ساری اس وقت کی امت، اس وقت کے صحابہ تیار رہتے تھے، ان کو جب یہ پتا چلا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو اس وقت ان پر کیا حال ہوا ہوگا، کس قسم کے ان کے حالات ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا اس بات کا اثر ہوتا ہے کہ آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ حالات تھے، ان حالات میں شیطان اور جو منافق ہیں وہ اس وقت بھی اپنی چالیں چلتے ہیں اور یہ بات عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب نماز کیا پڑھنا، زکوٰۃ کیا دینا۔ ایسے حالات میں، ایسے دور میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، ممبر پہ چڑھتے ہیں اور امت سے کہتے ہیں، وہ تاریخی بات کہتے ہیں جس سے ساری امت پھر سے واپس ان میں وہ صبر آ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ چلے گئے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو وہ فانی نہیں ہے، اس کی ذات فانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی عبادت کرنا سکھایا ہے، تو آؤ اور ان کی عبادت کرو۔ یہ بات کہہ کر آپ قوم کو، آپ امت کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بنتے ہیں۔ آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اس بات کو یہاں پہ ہم روکتے ہوئے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔
پر دوسرے مرحلے میں جانے سے پہلے دیکھیے کہ ہم کتنی باریکیوں کی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کس قسم کے خزانے ہمارے سامنے لے کر آئے, کن بڑی بڑی باتوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کی نعمت ہے یہ. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں کہہ رہے ہیں, کس چیز کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں. اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ضرورت ہے کہ ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ آگے بڑھنا چاہیے. چلیے دوسرے مرحلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا اہمیت بتاتا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہم اور آپ, ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہو گیا ہمارا ایمان. کیا ہم مسلمان بن گئے؟ ارے ہم نے اللہ کا نام لے لیا, کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, کیا ہم مسلمان بن گئے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں بولو گے تب تک تم مسلمان نہیں بن رہے ہو. یہ ہے مقام رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم مسلمان تک نہیں بنتے جب تک آپ کا نام نہ لے لیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں, کوئی اذان آپ کے نام کے بنا نہیں ہوتی. نماز میں جب تک درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی. سلام کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. جب آپ اس دنیا میں آئے, آپ اپنی رسالت, اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو 40 برس تھے, وہ 40 برس میں ایک ایسی قوم جو جہالت کی عروج پر تھی, ایسی قوم آپ کے بارے میں کس انداز سے بات کرتی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے امجد بھائی نے بہت بہترین طریقے سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ اس وقت آپ کو امین و صادق کہہ کر پکارا جاتا تھا. کھڑے ہو گئے پہاڑ پر, کہا کہ اے لوگوں, اگر میں تم سے کہوں کہ میری اس جانب سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو تم کیا میری بات کو مانو گے؟ تو وہ جاہل قوم جو بچوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتی تھی, شراب جہاں پر عام تھی اور کافی ساری بدکاریاں تھی, وہ حالات میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے کیونکہ آپ امین ہو, آپ صادق ہو. یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار ہے کہ ایسی قوم بھی آپ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس مقام کے لیے, قریش کے لیے, مکے کے لیے, مدینے کے لیے آپ احسان نہیں ہیں, آپ ساری انسانیت کے لیے احسان ہیں. ارے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو اس عورت کی مزاج پرسی کرتے ہیں جو آپ پر کچرا ڈالتی ہے. آپ علیہ السلام کی شان کیا بیان کریں کہ آپ رک جاتے ہیں جب ایک غیر مسلم آپ کی عمر میں, آپ سے عمر میں جو زیادہ ہے, آپ کے آگے چل رہے ہیں اور آپ رک جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو عزت دی جائے. ابھی جنگ بدر کا واقعہ ہم نے سنا, کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا کہا ہمارے پیارے نبی نے کہ کسی بچے کو, کسی بوڑھے کو, کسی عورت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی.
जब वो वक्त आया कि मक्के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बीच में एक मुआहदा करार करने का वक्त आया, जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं, जहां पे ये मुआहदा हो रहा था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं की जाएगी। और मुआहदा ऐसा था कि ज्यादातर या कहे कि तकरीबन जो मुआहदा था वो मक्के वालों के हक में था। उस मुआहदे पे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अली करमुल्लाह वजह तहरीर कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में दस्तखत करना है, ऐसा मुआहदा जो कंप्लीटली मक्के वालों के हक में हो। आपके सहाबा फिर भी रुके हुए हैं, क्योंकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर अल्लाह ताला की रजा से वो मुआहदे को मान रहे हैं। तो मक्के वाले कहते हैं, जब बात दस्तखत करने की आती है तो लिखा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, हम अगर ये बात को मान ले तो तुम्हारे और हमारे बीच में क्या इख्तिलाफ रहा, इसको बेटो। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से कहते हैं कि इसको बेटो। हजरत अली करमुल्लाह वजह लरस जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता। तो आप कुर्बान जाए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की रजा के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों की उस वक्त की भलाई के लिए आप कहते हैं मुझे बताओ, मैं मेट देता हूं। मेटने से मेरी रिसालत तो खत्म नहीं होगी। आपके मेटने से ये देखिए कि वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में का नाम आज दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। ये सुलह हुदैबिया हो रहा है 4 हिजरी में। वहां से सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 साल के वक्फे में 70 लाख मुरब्बा जमीन पर इस्लाम का परचम फैलाया जाता है। उसके 2 साल में मक्का फतह हो जाता है। और मेरे रसूल अल्लाह की रजा के लिए उस पर भी तैयार हो गए थे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए। जब मक्का फतेह किया गया तो जब मक्के में दाखिल हो रहे हैं, कहा कि किसी औरत पर, किसी बच्चे पर, किसी बूढ़े पर या उस इंसान पर, किसी बीमार पर या उस इंसान पर जो हमसे ना लड़े, उस पर तलवार नहीं उठाई जाएगी, उससे नहीं लड़ा जाएगा। और ये कौन मक्के वाले हैं? ये वही मक्के वाले हैं जो आपको अजियतें देते थे। ये वही मक्के वाले हैं जिन्होंने आपको बहुत अलग अलग तरीके की तकलीफें दी हैं, आपके सहाबा को तकलीफें दी हैं। आपको मक्के से मदीना हिजरत करना पड़ा। और आपका इनके लिए दिल में कितना, आपका अपनी उम्मत से, इन लोगों के लिए आपका रवैया क्या है? आप कहते हैं कि इन पर इनसे कोई जंग नहीं की जाएगी। ये रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने देखा कि अल्लाह क्या कहता है आपके बारे में, देखा कि वहां की जाहिल कौम आपकी नबूवत से पहले क्या कहती है, नबूवत के बाद आपका कौम की तरफ किस तरीके से रवैया था। अब देखिए कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अफजलुल अंबिया फरमाता है। अफजलुल अंबिया यानी तमाम अंबियाओं में अल्लाह ताला आपको अफजल कहता है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत यह है कि जब मेराज का वक्त आया तो आपके पीछे तमाम अंबिया नमाज पढ़ रहे हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अफजलियत है कि मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे वो उम्मत दे जिस उम्मत के बारे में तू कहता है कि वो गुनाह करेगी, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। रोजे 1 महीने की रखेगी, मैं 12 महीने के रोजे का सवाब दूंगा। वो खताएं करेगी और मैं खताएं माफ कर रहा हूं। वो नमाज 5 पढ़ रही है, मैं 50 नमाजों का सवाब दे रहा हूं। ऐसी उम्मत मुझे दे अल्लाह। तो अल्लाह कहता है वो उम्मत अहमद की है, वो उम्मत मेरे मोहम्मद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाए हम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और क्या नेमत अल्लाह की हमें मिलनी चाहिए बताइए। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि ऐ रसूल, हमने तुम्हें सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। वो रब्बुल आलमीन आपको रहमतुल लिल आलमीन बोलता है। तो किसके रहमत? जो पैदा हो गए, जो पैदा हैं, जो पैदा होने वाले हैं, हर किसी के लिए रहमत हैं। आप रहमत हैं जर्रे से लेकर पहाड़ तक की, कायनात की हर चीज के लिए आप, अल्लाह ताला ने आपको रहमत बनाकर भेजा है।
اللہ نے تو آپ کو ان کتابوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیونکہ ان کتابوں میں لوگوں نے اتنے پھیر و بدل کر دیے تھے کہ جو بات حق تھی وہ بات چھپ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے وہ چیزوں کو بھی صاف کر دیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ آپ رحمت للعالمین کیسے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اتنے عظیم پیغمبر ہیں، جب آپ آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں، آپ مانگتے جا رہے ہیں دعا، آخر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت دکھاتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے جب آپ کی پیدائش ہو رہی تھی تو آسمان پر آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو پروردگار ہے، تو رحیم ہے، تو تیرے محمد کے واسطے سے مجھے معاف کر دے، اور اللہ آپ کو معاف کر رہا ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ دیکھیے کن کن کے لیے آپ رحمت ہے۔ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینے والے آج سانس نہیں لے سکتے۔ آپ ہر کسی پر رحمت ہے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آخری اور تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس عظیم و شان ہستی کے سچے عاشق تھے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ عاشق رسول کیا ہیں، اور یہ جو بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس نعمت کی کیسے قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو خود آپ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتا چکا ہے، نماز کے ذریعے، کلمے کے ذریعے۔ آپ کے ان اصحاب کے بارے میں دیکھیے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، غار میں سانپ کی بل پر پیر رکھ دیتے ہیں، سانپ آپ کو ڈس رہا ہے پر آپ ہل نہیں رہے ہیں تاکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھ جائیں۔ جنگ احد میں آپ کا ایک دندان مبارک شہید ہوتا ہے اور آپ کے صحابہ اپنے سارے دانت شہید کر لیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں حضرت بلال ریت پر لوٹ رہے ہیں، آپ پر اذیتیں دی جا رہی ہیں، پر آپ بالکل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ مدینے سے مکہ ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں اور تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ اپنی آواز تک اونچی نہیں کرتے تھے۔ جب تک ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑیں گے، ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ایک شاعر نے اس بات کو بہت بہترین انداز میں کہا ہے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ان کی نہ تیری نہ میری ہے۔ بے شک صرف اور صرف یہ محبت اللہ، رسول و مہدی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم مہدویہ میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف المخلوق بنایا، پھر سب سے اشرف امت میں پیدا کیا، پھر قوم مہدویہ میں پیدا کیا۔ اللہ کا کروڑا شکر ہے۔ اے اللہ تیرا کروڑا شکر ہے۔ رسول و مہدی کا صدقہ ہے، رسول و مہدی کی جو نعمتیں ہیں وہ انہی کا ذریعہ ہے کہ ہم ہماری بخشش کی دعا اللہ سے کریں گے۔ میں ان دو اشعار کے بعد میں اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا۔ جناب پروفیسر ثاقب خنمیری صاحب کی کے اشعار ہیں، اس کا ریفرنس نور ولایت سے ہے۔ کیا خوب کہا ہے آپ نے،
دین حق کے ہیں عنوان رسول و مہدی، دین حق کے ہیں عنوان رسول و مہدی، ہے گواہ آپ کا قرآن رسول و مہدی، ہے گواہ آپ کا قرآن رسول و مہدی، جو ہوا آپ سے انجان رسول و مہدی، کیا ملے گا اس کو ایمان رسول و مہدی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پہ چلائے، اس راہ پر چلائے جس سے وہ راضی ہے۔ سیدین، خاتمین، تابعین، تبع تابعین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت عطا کرے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، گناہوں سے محفوظ رکھے، ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے، اخلاق سے ایک دوسرے سے پیش آنے کی، شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب شہاب صاحب نے بہت عمدگی سے اور جذبات کے ساتھ تقریر فرمائی ہے۔ اب جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج 2 ربیع الاول عرس مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارک ہے۔ یہ فرزند ہے حضرت امامونا مہدی موعود علیہ السلام کے۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ جب مہدی السلام 2 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس مبارک کا انتظام میں لگے ہوئے تھے، اس وقت سید اجمل میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھے۔ واقعہ ایسا ہوا کہ میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے گود میں سے گر کر جو دیگ میں کھانا پک رہا تھا اس میں گر گئے، اور اس سے ان کا وصال ہو گیا، جس کے چلتے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ ہو گئے۔ اس پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ غم زدہ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا منشا تھا۔ اگر میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو وہ آپ کے بامقام ہوتے۔ اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ 2 ربیع الاول عرس مبارک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مہدی السلام نے بھی عرس مبارک 2 ربیع الاول کو ہی کیا تھا۔ اب جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اب قوم مہدویہ کے مشہور و معروف نعت خواں، جن کے لفظ کسی سمندر کے موتی سے کم نہیں، اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جن کی آواز ہے بزرگوں کا صدقہ، اور جن کا دل ہے عشق مہدی علیہ السلام سے جڑا۔ میری مراد میرے عزیز ساتھی، میرے دینی بھائی وائس پریزیڈنٹ MCSI عالی جناب سید راحیل مہدوی صاحب سے ہے، وہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت مہدی السلام پیش کرے اس شعر کے ساتھ۔ ہم محمد کی روایت میں روایت تیری ہے، محمد کی روایت میں روایت تیری، تو وہ مہدی ہے کہ حق نے کی ہے مدد تیری، تو وہ مہدی ہے کہ نبیوں نے تیری خواہش کی ہے، تو وہ ہادی ہے کہ اکمل ہے ہدایت تیری۔ عالی جناب سید راحیل عتیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کے موقع پر ایک اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کے بعد نعت مہدی موعود علیہ السلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کہ اشعار سماعت فرمائیے کہ شاعری جب آپ کی کرنے لگا یا رسول اللہ، کیا بات، شاعری جب آپ کی کرنے لگا یا رسول اللہ، شعر کے الفاظ سارے کہکشاں ہونے لگے، کیا بات، شعر کے الفاظ سارے کہکشاں ہونے لگے، ذکر جب آپ کا زمین پہ ہونے لگا یا رسول اللہ، ذکر جب آپ کا زمین پہ ہونے لگا یا رسول اللہ، فرشتے بھی فلک پہ نعت خواں ہونے لگے، کیا بات، فرشتے بھی فلک پہ نعت خواں ہونے لگے۔
آئیے سامعین اکرام، نعت مہدی موعود علیہ السلام سماعت فرمائیے۔ اس کے مصنف حضرت سید اشرف خنگری صاحب ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مہدی نے کیا دیا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مہدی نے کیا دیا، تاریکیوں میں نور کا ایک سلسلہ دیا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں بہکی ہوئی نگاہ کو ایسا نشہ دیا، بہکی ہوئی نگاہ کو ایسا نشہ دیا، دیدار کی شراب کا چسکا لگا دیا، دیدار کی شراب کا چسکا لگا دیا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کب سے یوں ہی میرے ہاتھ میں ایک آئینہ دیا، کب سے یوں ہی میرے ہاتھ میں ایک آئینہ دیا، مہدی نے چشم سر سے خدا کو دکھا دیا، سبحان اللہ، مہدی نے چشم سر سے خدا کو دکھا دیا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں ذکر خفی کا رس میری آنکھوں میں گھول کر، ذکر خفی کا رس میری آنکھوں میں گھول کر، کڑوے کسیل نفس کو ایک ذائقہ دیا، کڑوے کسیل نفس کو ایک ذائقہ دیا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں مہدی کی ایک نگاہ سے شاداب جب ہوئے، مہدی کی ایک نگاہ سے شاداب جب ہوئے، بنجر زمین کی کوک نے کیا کیا اگا دیا، بنجر زمین کی کوک نے کیا کیا اگا دیا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کی خاص تعلیم ہے، اسے سماعت فرمائیے اور غور کریے۔ میں نہیں ہوں حق فقط تو ہی تو ہوں، میں نہیں ہوں حق فقط تو ہی تو ہوں، میں تیری نظر نے میں سے
मुझे तू बना दिया, तेरी नजर ने मैं से मुझे तू बना दिया। कुछ लोग पूछते हैं जब भी हयात भूल भूलैयों में गुम गई, जब भी हयात भूल भूलैयों में गुम गई, मेहदी की शख्सियत ने उसे रास्ता दिया। सुभान अल्लाह। मेहदी की शख्सियत ने उसे रास्ता दिया। कुछ लोग पूछते हैं, आखिरी मतला समाप्त फरमाइए। अशरफ अना की कश्ती से आजाद यूं हुआ, अशरफ अना की कश्ती से आजाद यूं हुआ। मेहदी के फैज ने उसे ज़हने रसा दिया, मेहदी के फैज ने उसे ज़हने रसा दिया। कुछ लोग पूछते हैं कि मेहदी ने क्या दिया, तारीकियों में नूर का एक सिलसिला दिया। मैं नहीं हूँ अब तो फकत तू ही तू मेरा, तेरी नजर ने मुझसे मैं को तू बना दिया। कुछ लोग पूछते हैं। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक आज की महफिल मुकम्मल नहीं होती अगर राहिल भाई आज की महफिल में नाते मेहदी नहीं पढ़ते। आपकी दिलकश आवाज, आप बहुत मसरूफ रहने के बावजूद भी आपने वक्त निकाला और आज की इस महफिल में आपने इतनी उम्दा तरीके से हमारे सामने अपना कलाम पेश फरमाया। कितनी प्यारी बात है। कुछ लोग पूछते हैं मेहदी ने क्या किया, तारीखियों में नूर का सिलसिला दिया। मैं नहीं हूँ हक फकत तू हूँ, मैं नहीं हूँ हक फकत तू हूँ मैं, तेरी नजर में से तूने बना दिया। बेशक जिक्र का इससे बेहतरीन अंदाज, इससे बेहतरीन इस बात को बताया नहीं जा सकता। राहिल भाई जज़ाकल्लाह। अभी मैं दावत देना चाहता हूँ MCSI के प्रेसिडेंट जनाब ताबिश नूर साहब को, वो आए और आकर हमें मुखातिब करें। जनाब ताबिश नूर साहब अल्हम्दुलिल्लाह MCSI के तमाम जितने भी काम होते हैं उसमें आपका ताउन सबसे आगे रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और आज के महफिल को मुखातिब करें और इस जलसे को इख्तिताम पर ले जाएं। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम का शुक्र व एहसान है कि उसके फजल से एक और मर्तबा हम सबको इस नूरानी महफिल में शामिल होने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि
3 महीने कोविड रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद अल्लाह ने टीम MCSI से मुसलसल वीकली वर्चुअल इज्तिमा कराता रहा। महदवियाई तालीमात को सिखाने का या इल्म रिफ्रेश करने का प्रोसेस रुका नहीं। Firstly, I would like to thank participating and executive members of MCSI जो हर वीक अपनी ज़्यादती मसरूफियात के बावजूद अपना वक्त दीन और कम्युनिटी के काम में लगा रहे हैं। बेशक अल्लाह हमसे दीनी काम करवा रहा है, बट इसके साथ मैं MCSI के तरफ से शुक्र अदा करता हूँ डिजिटल टीम का, बैंकिंग एंड अकाउंट्स टीम का, और साथ में तमाम माँ बाप का जो अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं वीकली संडे इज्तिमा के लिए। मैं खास तौर पे बिरादरम अब्दुल वहाब महदवी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो लिल्लाहियत के बिना पर दीनी महफिल और मजलिसों में अपनी इल्म और ज़रीन ख्यालात से हम सबको मुस्तफ़िद करते हैं। और शुक्र अदा करता हूँ जनाब शहाबुद्दीन साहब का जो MCSI के मीटिंग्स या स्ट्रक्चर या हर काम में को बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनिशिएटिव लेते हैं। इंशाअल्लाह 23 अक्टूबर को टीम MCSI मिलादुन नबी के मौके पर एक और जलसा ऑर्गेनाइज कर रहा है, और अल्लाह ने चाहा तो टीम MCSI का फ्यूचर स्ट्रक्चर प्लान जिसमें MCSI का एम, गोल और अचीवमेंट्स डिस्कस होगा। इंशाल्लाह MCSI की वेबसाइट भी बनाई जा रही है जो पूरा होते ही आप सबको उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप सबसे इल्तिजा है कि वक्त निकालने की कोशिश करिए और वीकली इज्तिमा में ज्वाइन होते रहिए ताकि हम आने वाले जनरेशन्स को एक अच्छा पैगाम और तालीमात महदविया पेश करें। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया सबका।